بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الفقہ کے اندر ہم پولیٹیکل سائنسز کی بات جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ جو پچھلے لیکچر میں ہم جمہوریت، خلافت اور آمریت میں کیا فرق ہے، تو یہ ہماری بات تھی۔ تو پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کی برین سٹارمنگ کے لیے کچھ کویسچنز رکھے تھے، لیکن ہمارے جو کچھ بھی ڈسکشن ہوئی تو اس میں جو پہلے 3 کویسچنز ہیں اسی پہ بات ہماری چل سکی تھی کہ ٹائم پہ زیادہ لمبا ہو گیا تھا۔ تو آج ہم کویسچن نمبر 4 سے ہم بات کرتے ہیں کہ خلافت اور جمہوریت کا امتزاج ممکن ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ خلافت اور جمہوریت، پہلے پچھلے لیکچر میں تم نے دیکھ لیا نا جمہوریت اور خلافت میں فرق کیا، اور مین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ فرق بس یہی ہے کہ خلافت میں بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور سنت میں جو احکامات ہیں وہ مین ہے، اس میں کوئی کچھ چینج نہیں کر سکتا، بس یہ بات ہے، اور باقی اصول وہی ہیں کہ جو سیم جمہوریت میں ہیں۔ تو کیا اس کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں؟ اب یہ سوال ہے۔ پھر اختیارات حکمران خلیفہ کو یا کہہ لیں یا خلیفہ کہہ لیں، جو بھی کہنا ہے کہہ لیں ٹائٹل، اس میں پوری اتھارٹی ہوگی یا پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے؟ اور پھر سوال آئے گا خلافت کے لیے یہ قریشیت کا شرط اب یہ کیا ہے کہ جناب کے خلیفہ لازمی قریش قبیلے کا ہی ہونا چاہیے یا کوئی بھی ہو سکتا ابھی؟ اور پھر ایک عالمی خلافت کیا کوئی دین کا حکم ہے کہ نہیں؟ تو یہ 4 کویسچنز ہیں جس میں ہم کرتے ہیں۔ تو ایک بار پھر آپ یاد کر لیجئے پلیز، اپنے تعصب اپنے بینیفٹ کو چھوڑ دیں، صرف قرآن اور سنت کی سٹڈی کریں، اسی میں حکم آ جائے وہی دین کا حکم ہے، اور نہ ہو تو پھر اسکالرز نے جو اجتہاد کیا ہے تو ان کی دلیل کو دیکھیے، اور جس کی دلیل آپ کو مضبوط لگے اس کو مانیں۔ پچھلے لیکچر میں تو ہم جمہوریت، آمریت اور خلافت کے کیا کیا فرق ہیں اس کی بات ہماری چل رہی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ مسلمانوں میں پریکٹیکلی کتنا عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل ہوا تو کیا رزلٹ ہوا، اور جب دین سے دور ہوئے تو تب کیا رزلٹ ہوا، اور پھر کیسے ہم لوگ زوال پہ آ گئے۔ تو یہ سینیریو تھا۔ اب آئیے کہ یہاں تک ہماری ڈسکشن چلی تھی کہ خلافت راشدہ اور جمہوریت کی کمپیریٹیو اسٹڈی ہم نے کر لی تھی، تو وہی ہمیں فرق یہی نظر آیا تھا کہ جناب بس خلافت راشدہ وہی ہے کہ جس میں قرآن اور سنت مین اصل اتھارٹی وہیں پہ ہے، پھر اس سے ہٹ کے جو اللہ نے جو قرآن اور سنت میں حکم نہیں ہوا انسان سوچ سکتا ہے، کرے اجتہاد کریں، اجتہاد کے لحاظ سے پھر تب بھی امرہم شورا بینہم کہ مل جل کے ڈیسیژن لیں۔ تو بات یہ، اب آئیے ہم آگے آتے ہیں کہ کیا خلافت اور جمہوریت کا امتزاج ممکن ہے؟ کیا دونوں کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں؟ کیا انہیں ہم آہنگ کیا جا سکتا ہے؟ بعض اہل علم وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ امپاسبل۔ اس کی وجہ یہ کہ جمہوریت میں اقتدار اعلیٰ کو عوام کے لیے تسلیم کیا گیا ہے، جبکہ خلافت میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یعنی خلافت راشدہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو بھی حکمران ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہلے دیکھتا ہے پھر اس کے بعد سوچتا ہے، جبکہ جمہوریت میں تو بس جی عام آدمی نے جو سوچ لیا ویسے ہی، یا ان کے پریکٹیکلی عام آدمی پہ تو کچھ نہیں ہوتا نا، یعنی انہی کے جو نمائندے آتے ہیں پارلیمنٹ میں تو اصل میں یا ان کی جو پارٹی ہے وہی اصل میں ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے پھر بہت سی مسلمانوں کے ہاں پچھلے 70 ایئرز میں، بلکہ اس سے بھی پہلے اب تک، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آلموسٹ 200 ایئرز سے یہ سیاسی اور عسکری تحریکیں بنی ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ جہاد کریں اور جمہوریت کو ہم ختم کر کے خلافت قائم کریں۔ بہت ساری تحریکیں مختلف ممالک میں بنی ہیں اور بہت ڈیٹیل سے ہسٹری میں عرض کر چکا ہوں۔ اب مغربی ممالک میں آپ یہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کے ہاں تورات کے احکامات تو ہیں نا، جیوز کے اندر بھی ہیں۔ اچھا، کرسچنز کے اندر انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا،
یہ بھی تو دین کے خلاف ہے معاملہ. اور پھر دین کو بالکل انہوں نے انڈیپینڈنٹ یعنی اس طرح کر لیا ہے کہ جناب دین کا کوئی اجتماعی معاملات میں کچھ نہیں ہے. بس چرچ کا کام صرف اتنا ہے کہ اپنے چرچ کے اندر بس اللہ کی عبادت کرے اور کچھ نہیں ہے. تو پھر مجموعی طور پر دیکھیے کہ بدکاری، ہم جنس پرستی، شراب نوشی، جوا، یہ سب چیزوں کو انہوں نے جائز قرار دے دیا. اچھا وہ دین میں نہیں ہے، وہ اس چیزوں کو وہ بھی گناہ سمجھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی، تو انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ جناب اسلام میں اس نوعیت کی جمہوریت جو ہے یہ ان ایکسیپٹیبل، یہ کسی طرح اسلام کی خلافت راشدہ کے ساتھ میچ نہیں کر سکتی. اور پھر وہ دلیل قرآن مجید کی آیات سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو وہی کافر ہے. کافر کا مطلب انکار کر چکے ہیں وہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ہرگز نہیں ہے رسول کہ آپ کے رب کی قسم وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا دیں. پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کر کے فرما بردار بن جائیں. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیات آئیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب یہی ایک ہوگی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو فیصلے کریں تو جناب اس کو سب اپنے دل سے مان لیں اور کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں تو تب وہ ایمان لائیں گے. تو اس لیے پھر یہ اسکالر کہتے ہیں کہ جمہوریت میں یہ پریکٹیکلی دیکھا گیا کہ جناب یورپ میں بھی ہوا، پھر مسلم ممالک میں بھی ایسا ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل اگنور کر دیا. تو اسی لیے یہ نہیں چل سکتا سلسلہ. پھر وہی وہ کہتے ہیں کہ جمہوری نظام میں پارلیمنٹ جب چاہے تو کچھ مخصوص افراد کو عدالت میں پیش ہونے سے مستثنا قرار دلوا کر اپنی کرپشن کا تحفظ کر لے، اور یہ پریکٹیکلی ہوا. پاکستان میں بھی آپ نے کیس دیکھے ہوں گے، کچھ اور ملکوں میں بھی دیکھے ہوں گے. یعنی اصل میں قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا عدل، چاہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے سب کو عدل کرنے کا حکم ہے. تو اس میں بہت سے لوگوں نے یہ کیا کہ جناب جتنے بینیفٹ ہیں وہ اپنی طرف لے جا کے اور ان کی اپنی پارٹیوں کے بدماش جو ہیں ان کو ایک کچھ نہیں کہا جاتا، پولیس ان کو چھوڑ دیتی ہوتی ہے. تو یہ ایسے معاملات آپ کو نظر آئے ہوں گے. پھر جمہوریت میں آمریت ہی کی دوسری شکل ہی ہے کہ آمریت میں اقتدار اگر ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو جمہوریت میں افراد کے ایک گروہ کے پاس ہی ہوتا ہے. اس سے وہی مفاسد پیدا ہوتے ہیں جو آمریت کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، جیسے کرپشن، اقربا پروری وغیرہ. اور یہ آپ نے کیس جمہوریت کے کیس میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بس جناب جو پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹی کی میجورٹی ہے تو اس پارٹی کے جو اونر ہیں، اونر ہی کہیں آپ اسے، تو بس وہی سب کچھ چلا رہے ہوتے. تو پھر یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہی ہوئی نا. تو یہ اعتراض ہے ان کا جمہوریت آج کل کے زمانے کی. اچھا بہت سے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ممکن ہے کہ خلافت راشدہ اور جمہوریت کو اکٹھا کیا جائے. پھر اس کے لیے وہ کچھ اصول، کچھ سجیشنز وہ دیتے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ یہ علم فقہ میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. ہاں وہ بات صحیح ہے نہیں ہے، لیکن اب کوشچنز تو آتے ہیں نا دین سے، تو اس لیے یہ پھر اسکالرز جواب دیتے ہیں اس میں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جمہوریت میں قانون کا ماخذ عوام کی
خواہشات ہیں، جبکہ اسلام میں قانون کا اصل ماخذ قرآن و سنت ہے۔ اگر کسی معاملے میں قرآن و سنت خاموش ہو، اس کے کسی حکم کی بنا پر اجتہاد بھی ممکن ہو، تو پھر عوام کی خواہشات کے مطابق ہو سکتا عمل، کیا عرض ہے پھر؟ یعنی جہاں پہ قرآن و سنت کے خلاف کچھ نہیں ہے معاملہ۔ مثال کے طور پر کہ جیسے یہ ٹریفک کے بارے میں قرآن اور سنت میں کوئی حکم نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ٹریفک جیسے مرضی چلا لے، جو بھی قانون بنانا بنا لے، کیا عرض ہے؟ پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ اگر مسلمانوں کی اکثریت کوئی برائی کرنا چاہتی ہے تو قانون کی طاقت سے انہیں اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ ایسی صورت میں قانون اور معاشرے کی کردار کا تضاد لوگوں میں کھلی منافقت پیدا کر دے گا۔ اس کی واضح مثال مسلم ممالک کا معاشرہ ہے، جہاں آئین اور قانون مکمل اسلامی ہے، مگر معاشرے کی اشرافیہ کے ایک ایلیٹ سے لے کر عام آدمی بھی دین کی تعلیمات کے بالکل برعکس کرپشن میں مبتلا ہے۔ تو یہی صورتحال بادشاہوں کے ہاں بھی رہی ہے کہ جو اپنے آپ کو خلیفۃ المومنین کہلاتے تھے، تو یہ ہے، لیکن وہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جناب اس میں جمہوریت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر اپنی نیت خراب ہے تو پھر کوئی بھی کچھ کر لیں گے، اچھا، اور پھر اس میں قانون بڑا اچھا بنا لیں، این قرآن اور سنت کے مطابق کر لیں، لیکن اس پہ عمل نہیں جب کر رہے ہوں گے، اور خاص طور پر یہ ایلیٹ جو ہے کہ جو آپ کے بیوروکریٹس اور جو لوگ بھی ہیں جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، وہ اگر دین پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا۔ اس کے لیے پھر جن مذہبی تحریکیں اٹھی ہیں تو انہوں نے بہت کچھ دھرنا بھی کیا، انہوں نے احتجاج بھی کیے، کئیوں نے باقاعدہ جا کے عسکری جنگیں بھی کی، لیکن پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جمہوری کلچر انتخاب سے کہیں آگے ایک منزل کا نام ہے۔ جمہوری کلچر میں بروقت انتخابات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ایک نمائندہ حکومت وجود میں آتی ہے۔ اس حکومت کے تحت سب کچھ پارلیمنٹ سے پوچھ کر ہوتا ہے، قانون سازی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا، اور عدلیہ اور صحافت مکمل آزاد ہوتی ہے تاکہ وہ صحیح انفارمیشن لوگوں تک آئے۔ مملکت کا ہر ادارہ مثلاً پولیس سیاسی اثر سے آزاد ہوتا ہے۔ احتساب کا ایسا غیر جانبدارانہ نظام قائم ہوتا ہے جس کے تحت ہر وقت اور ہر لمحے اقتدار میں فائز لوگوں کے ہر کام کی ایک میرٹ کے لحاظ سے نگرانی کی جاتی ہے۔ ارباب اقتدار سب سے بڑھ کر خود قانون کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے فرائض منصبی کی بجا آوری کے علاوہ اس کی کوئی اضافی مراعات، کوئی بینیفٹ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر وہ محسوس کریں کہ رائے عامہ ان کے خلاف ہو چکی ہے تو وہ خود ہی ایک باقاعدہ الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں اور کسی بھی مخالفانہ نتیجے کو قبول کرنے میں پس و پیش سے کام نہیں لیتے۔ تو ان کی دلیل یہ کہ دیکھیں جمہوریت کا کلچر جو ہے وہ یہ چیز ہے، اچھا پریکٹیکلی اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ٹھیک ہے، وہ مسلم ممالک میں آپ کو کمی نظر آئے گا، غیر مسلم ممالک میں بھی 100% تو نہیں، لیکن چلو 80-90% تو آپ کو نظر آ جائیں گے۔ جیسے آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، تو چلیں 80-90% تک تو اسی اصول پہ تو عمل ہو رہا ہے نا، اور بہت کئی معاملات میں نہیں بھی ہو رہا عمل، ایسا بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اور مسلم ممالک میں آپ دیکھیں تو جہاں پہ جمہوریت وہ کہہ رہے ہیں تو کب کہہ سکتے ہیں 50-60% اتنی بس وہ جمہوریت پہ عمل ہو رہا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت میں اگرچہ اقتدار کا منبع اللہ تعالیٰ کو قرار دیا جاتا ہے، تاہم جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نام پہ حکومت کرتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور ان میں کرپشن اور اقربا پروری پیدا ہو سکتی ہے۔ جمہوریت میں عوام کا یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے حکمرانوں کو اقتدار سے الگ کر سکے، لیکن میڈیا، عدلیہ اور سول سوسائٹی کے ذریعے حکمران طبقے کا احتساب مسلسل جاری رہتا ہے۔ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں انسان کو
قانون سازی کا حق نہیں ہے۔ شریعت میں بہت ہی مختصر احکامات ہیں، جبکہ اجتہاد کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگر حکمران کرپشن کرنا چاہیں تو پھر شرعی اجتہادات میں بھی من مانی کر سکتے ہیں، اور قرآن و سنت کی نصوص یعنی وہاں کے احکامات کو بھی توڑ مروڑ کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، چاہیے خلافت کا ٹائٹل رکھ لیں یا جمہوریت کا رکھ لیں، کلچر کر لیں، لیکن پریکٹیکلی دونوں میں لوگ دین کے نام پر حکومت کر لیتے ہیں لیکن ایکچولی اس میں عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کے لیے وہی ایک ایگزامپل ہے کہ جیسے ایک مفتی صاحب نے وہی نکال لیا تھا کہ زکوٰۃ کو بچانے کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ جناب یہ قانون ہے نا کہ سال ختم ہوگا تو اس میں جو بھی ایسٹس ہیں اس پہ اتنی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہے جناب، سال ہونے سے پہلے بیگم کی طرف دے دینا، تاکہ نہیں جی وہ بیگم کے پاس سال پورے نہیں ہوئے تو چلو وہاں پہ نہیں زکوٰۃ نہیں دی، اور میرے پاس تو ہے نہیں زکوٰۃ نہیں دی۔ اچھا اب بیگم نے کیا کرنا کہ سال پورا ہونے سے پہلے اپنے شوہر کو دے دینا واپس، نہیں جی نہ سال پورا ہو اور نہ زکوٰۃ دینی پڑے، تو ظاہر ہے کہ نیت خراب ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو یہ پریکٹیکلی دونوں صورتوں میں وہ ان کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی ہو سکتی ہے، لیکن جمہوری کلچر 100% جہاں پہ بھی آ جائے تو وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ خلیفہ اور پارلیمنٹ کے اختیار کتنا ہونا چاہیے، یہ اب اگلا سوال آتا ہے۔